اللہ کی کتاب کو، قرآن پاک کو ایسے بلند کیا جاتا ہے اور بلند کرنے کے بعد یہ سامنے والی فوج کو کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالاری میں موجود ہے، ان کو یہ آفر کی جاتی ہے کہ ہاں آئیں، بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر جو ہے مسئلے کا حل اللہ کی کتاب کی روشنی میں نکال لیا جائے۔ مسلمانوں کے درمیان باہم یہ جو جنگ جاری ہے اس کو ختم کر لیا جائے۔ تو اس پر جو ہے اللہ اکبر، آپ یہ دیکھیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کیا کیا کہ آمادگی کا اظہار کر دیا۔ اس کا سبب کیا تھا کہ دونوں طرف سے لوگ جنگ نہیں چاہتے تھے، نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، نہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے۔ اسی لیے فوری طور پر اس پر آمادگی کا اظہار کر دیا گیا کہ ہاں جی ہم بیٹھ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، آپس میں مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ اب دونوں طرف سے ایک شخص کو حکم بنا دیا گیا، ایک شخص سیدنا عثمان بن عفان، ایک شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور دوسرا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک حکم بنا دیا گیا کہ یہ دونوں آپس میں بیٹھیں گے، کتاب و سنت کی بنیاد پر مسئلہ حل کریں گے، قرآن درمیان میں ہوگا اور مسلمانوں کے بیچ جو اختلاف ہے اس کو سالو کر لیا جائے گا، اس کو حل کر لیا جائے گا۔ اب یقینی طور پر اگر مسلمانوں کے بیچ کوئی مسئلہ حل ہونے جا رہا ہو، کوئی جھگڑا ختم ہونے جا رہا ہو، جنگ و جدل ختم ہونے جا رہا ہو، ناحق جو خون بہہ رہا ہے اس خون کو بہنے سے روکا جا رہا ہو، تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لازمی طور پر صلح کی طرف جائے گا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر قریب 6000 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس فیصلے سے بغاوت کی اور بغاوت کر کے ایک جانب کھڑے ہو گئے۔ یہ 6000 لوگ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فوج میں شامل تھے، ایک طرف ہو گئے۔ اب اعتراض کیا تھا کہ یہ تم نے کیوں کیا، یہ تم نے کیوں کیا؟ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے ہمیشہ فتنہ جو ہوتا ہے لازمی نہیں ہے کہ اس کے لیے جو دلیل بنائی جا رہی ہو وہ کسی ہندو کی بات سے، یہودی کی بات سے، عیسائی کی بات سے یا کسی اور چیز سے اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہو۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا حکم الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تو کسی کا بھی حکم نہیں ہے، اور یہاں پر تم نے حکم جو ہے یعنی فیصلہ کرنے والا جو ہے انسان کو بنا دیا ہے، تو اسی لیے یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو غلط ہو گیا، یہ کفر ہو گیا، اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ اور اگر تم نے اس فیصلے سے رجوع نہیں کیا تو ہم جو ہے تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، ہم تمہارے خلاف میدان میں اتریں گے۔ یہ جو ہے وہ ترتیب بن گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام کیا، اور وہ کام کیا تھا؟ عبداللہ بن عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر جو ہے انہوں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے ان کی طرف جانے دیجئے، مجھے ان کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دیجئے، میں دلیل کے ذریعے ان لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ مجھے جانے دیجئے۔ جانے دیا گیا، اور پھر آپ دیکھ لیجئے دونوں کے بیچ کیا ہو رہا ہے، آپس میں بحث ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، دلیل پر بات ہو رہی ہے، اور کیا جو ہے وہ اعتراضات تھے اور کیا جوابات تھے۔ اعتراضات کیا تھے؟ ایک اعتراض جو انہوں نے کیا وہ یہی تھا کہ حکم تو انسان کو بنایا ہی نہیں جا سکتا، حکم تو اللہ رب العزت کا ہے، فیصلہ تو اللہ رب العزت کا ہے، اسی لیے کسی بھی انسان پر فیصلہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو اسی لیے جو ہے یہ کیسے تم نے کر لیا کہ علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری ہو گئے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حاجی عمرو بن العاص ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حکم تم نے
صحابی تھے، انہوں نے اللہ کی کتاب سے دلیل دی، اور دلیل دیتے ہوئے انہوں نے میاں اور بیوی کے جھگڑے کو دلیل بنایا کہ اس میں اللہ رب العزت نے حکم جاری کیا ہے فَبَعْثُوا حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحُكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک حکم اس طرف سے مقرر کرو، ایک حکم جو ہے وہ اس طرف سے مقرر کرو۔ یہ کس نے فرمایا؟ ایک حکم دائیں جانب سے مقرر کرو، ایک حکم بائیں جانب سے مقرر کرو، یعنی ایک شوہر کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے، اور یہ حکم مقرر کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میاں اور بیوی کے جھگڑے میں حکم مقرر ہو سکتا ہے، جو ایک چھوٹا مسئلہ ہے، ایک چھوٹے خاندان کا مسئلہ ہے، وہاں پر انسان کو فیصلے کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے بیچ جد و جہل ختم کرنا ہو تو یہاں پر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ یقینی طور پر ایک زبردست جواب تھا۔ اگلا ان کا اعتراض تھا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ جنگ ہے اور مسلمانوں کے بیچ آپس میں یہ لڑائی جو جاری ہے، اس میں تم نے مال غنیمت کیوں نہیں لیا؟ مال غنیمت نہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ تم نے ان کے لوگوں کو یہ بتاؤ کہ ان کے لوگوں کو جو ہے تم نے غلام کیوں نہیں بنایا، لانی کیوں نہیں بنایا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر! اس کا کیا جواب دیا تھا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کیا کہا کہ تمہارے مد مقابل، یعنی علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل جو فوج ہے، اس فوج میں سیدہ کائنات، صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، جو ام المومنین ہے۔ تو کیا تم فتویٰ دو گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو رانی بنا لیا جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر تم یہ کہو گے کہ ان کو قید کر لیا جائے، ان کو قید کر لیا جائے، یہ کہو گے تو تم اسلام سے خارج ہو، اور اگر تم ان کو ام المومنین مانو گے، یہ کہو گے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری دلیل باطل ہو گئی، تمہارا اعتراض باطل ہو گیا۔ اگر تم نے کہا کہ عائشہ ام المومنین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو پھر تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کہو گے کہ ان کو قیدی بنایا جا سکتا ہے تو یہ ایمان والوں کی ماں ہے، تم اسلام سے خارج ہو۔ تیسری دلیل کیا دی تھی؟ تیسرا اعتراض کیا تھا ان کا؟ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے معاہدے میں امیر المومنین کا جو لقب ہے اپنے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ نے یہ کیوں ہٹایا؟ یعنی جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ امیر المومنین نہیں لکھا گیا، تو ان کو اعتراض یہ تھا کہ آپ نے امیر المومنین کا جو لقب ہے وہ اپنے پاس سے کیوں ہٹا لیا؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ صلح حدیبیہ کے وقت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام سے رسول اللہ ہٹایا تھا۔ اعتراض کیا تھا وہ جو مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل کے نمبر آیا تھا، اس نے اعتراض کیا تھا، اور اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم نے لکھا ہے کہ یہ معاہدہ اہل مکہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، لیکن ہم تو تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو تم اگر یہ لکھو گے تو یہ غلط ہوگا، اس کو کاٹو۔ اور خداوند کون کر رہا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ جو رسول اللہ لکھا ہوا ہے آپ اسے کاٹ دیجیے۔ تو علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بدبخت اگر آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، تو میں ہرگز یہ رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ علی رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے، اور بتایا علی نے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا۔ کفار سے معاہدہ ہو رہا ہے، مشرکین مکہ سے معاہدہ ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ معاہدہ ہو اور یہ دیر پر فائدہ پہنچائے۔ ہاں جی، مسلمانوں کو یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ کاٹ دیا۔ یہاں پر
ان کو کیا کہا گیا شریعت اسلامیہ میں؟ خوارج۔ یہ کون تھے؟ یعنی پہلا جو خوارج کا ظہور ہوا وہ اس جگہ پر ہوا تھا۔ یہ 3000 لوگ تھے کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایک مسئلے پر اختلاف کر کے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور پھر دیکھیں کہ یہ جو ہے فتنہ چلتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خوارج میں سے ایک شخص نے جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا، اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اسی طرح خوارج میں سے مختلف لوگوں نے مختلف جگہوں پر انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، اور مسلسل پھر یہ فتنہ چلتا چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج کی کیفیات ہیں کہ جن میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ نکلتے ہیں اپنے خود ساختہ شرعی اصول اور ضوابط بھلا کر کے مسلمانوں پر جگہ جگہ جا کر حملہ آور ہوتے ہیں، مسجدوں میں داخل ہو کر پھٹ جاتے ہیں، عیدگاہوں میں داخل ہو کر پھٹ جاتے ہیں، مسلمانوں کے اسکولوں میں، مسلمانوں کی کچہریوں عدالتوں میں ہر جگہ جا کر اپنے آپ کو پھاڑ دیتے ہیں اور بیسیوں لوگوں کے قتل کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ سلسلہ وہاں سے چلا، اور اس کی بشارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ آپ نے بتا دیا تھا کہ گروہ ایسا ہوگا مسلمانوں کے بیچ کہ اگر تم ان کو دیکھو گے تو ان کی داڑیاں لمبی لمبی، ان کی شکل و شباہت مومنوں مسلمانوں والی، اور اتباع اللہ کی کتاب کو اس کا مطالعہ کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے بہت زیادہ، اور ان کو دیکھ کر تم اپنے آپ کو حقیر جاننے لگو گے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے، یہ جو قرآن مجید ہے، وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یعنی قرآن کو بہت پڑھتے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام کہ ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانی بیان کی کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کفار کو چھوڑ کر رکھیں گے، یعنی کافروں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ اور پھر محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری موجودگی میں یہ آ گئے تو میں ان کو اس طرح قتل کروں گا جیسے قوم عاد اور ثمود۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا کیا مطلب ہے قوم عاد اور ثمود؟ یہاں پر ان کی مثال اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیوں دے دی؟ یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے جب عذاب اترا ہے، عذاب اترا ہے قوم عاد پر اور قوم ثمود پر، تو پھر دیکھ لیجئے نہ عاد باقی بچی نہ ثمود باقی بچی۔ قوم عاد کا اور قوم ثمود کا کوئی ایک شخص آپ کو پوری دنیا میں دکھائی نہیں دیتا، ان کی کوئی باقیات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری قوم کو بحیثیت مجموعی مٹا دیا، اور یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کس طرح ان کو قتل کروں گا، جس طرح قوم عاد اور قوم ثمود۔ اور پھر دیکھ لیجئے محمد علیہ السلام انہی لوگوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو خوارج ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوارج کو جہنم کے کتوں کا کتا کہا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ انتہائی سخت موقف ہے اللہ کے دین کا ان لوگوں کے متعلق کہ جو آ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، مسلمانوں کی مسلسل جانیں لیتے ہیں، مسلسل مسلمانوں کے ساتھ قتل عام کرتے ہیں، مسلسل مسلمانوں پر آ کر ان کا خون بہاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کے کتوں کے کتے ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک قاضی کو صحابہ رضی اللہ عنہ قتل کر رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ مسلمانوں پر حملہ آور تھا، مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں تھا، اور وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کیے چلا جا رہا ہے، تلاوت کیے چلا جا رہا ہے، مرتے ہوئے قتل ہوتے ہوئے
تاکہ لوگ اس کے عمل سے متاثر ہو کر گمراہی کا شکار نہ ہو، آج گمراہی کا شکار نہ ہو۔ اب آپ عصر حاضر میں دیکھ لیجئے، آپ کو دنیا میں بے شمار مذاہب جو ہے وہ اس طرح کے دکھائی دیں گے کہ جہاں جہاں مسلمان کہیں کسی جگہ پر کوئی فتح حاصل کرتے ہوں گے، کہیں کسی جگہ پر اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرماتا ہوگا، تو وہاں پر اس جنگ میں کہیں کسی جگہ خوارج کا ظہور ہوتا ہے۔ عراق میں یہ ہوا، شام میں یہ ہوا، عراق میں یہ ہوا، شام میں یہ ہوا، اور مسلمان جو جنگ جیت رہے تھے، میں نے عراق کے متعلق پڑھا کہ وہاں پر یہ جو امریکی آئے تھے تو امریکیوں کے ساتھ ایک زبردست قسم کا میدان سجا، بڑی بھرپور قسم کی آج سرگرمیاں شروع ہوئی۔ امریکیوں کو نہ کوئی چنے چپائے گئے، بہت سارے علاقے جو ہیں وہ امریکیوں سے پورا ایک صوبہ ہے عراق کا، الابار کے نام سے وہ آزاد ہو گیا۔ آپ نے فلوجہ کا نام اس زمانے میں سنا ہوگا، آپ نے ایک شہر ہے رمادی، اس کا نام اس زمانے میں سنا ہوگا۔ یہ وہ علاقے تھے جو امریکیوں سے آزاد ہو گئے، اور مسلمان مجاہدین جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر وہاں پر غالب آ گئے۔ اس وقت میں ان کا ظہور ہوتا ہے، شام میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ شام میں بالکل اسی طرح سے بشار الاسد اور اس کے بعد جو ہے روسی امریکی جو وہاں پر موجود تھے، جب شکست کھانے لگے ہیں تو وہاں پر ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اور آپ سب سے پہلا کام جب ان کا دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کے بندے مجاہدین فی سبیل اللہ سب سے پہلے جا کر یہ ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ آرام الشام کو دیکھ لیں، دیگر اور اللہ کے بندوں کے جو گروہ تھے ان کو دیکھ لیں، ان پر جا کر یہ حملہ آور ہوتے ہیں، ان کی قیادتوں کو شہید کرتے ہیں، ان کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں، ان کے مراکز پر جا کر حملہ کرتے ہیں۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب تمام لوگوں کو جو فتح یاب تھے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ عراق کا ایک اہل سنت عرب سردار بہت بڑا، جو پوری طرح سے اس وقت امریکیوں کے خلاف جدوجہد میں، جہاد میں مشغول جو لوگ تھے ان کی مدد کیا کرتا تھا، ان خوارج نے ان کے بیٹے کو قتل کیا، ان خوارج نے اس کے بیٹے کو قتل کیا۔ اور رد عمل کے دور پر وہ سردار جا کر امریکیوں کے ساتھ شامل ہو گیا، امریکیوں کے ساتھ اس نے ہاتھ ملا لیا، اور اس ہاتھ ملانے کی وجہ سے اس علاقے میں بے تحاشا نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو۔ اور دیکھ لیجیے ان جنگ و جدل کے اثرات اور آثار آج تک ہیں، آج تک آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے دعوے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ خلافت اسلامیہ کے قیام کی بات کی جا رہی ہوگی، امارت اسلامیہ کے قیام کی بات کی جا رہی ہوگی، ریاست مدینہ کی مثالیں دی جا رہی ہوگی۔ وہ بھائی محمد علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ جھانکیں گے تو عبداللہ بن ابی جو ہے وہ ساری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا، ساری زندگی محمد علیہ السلام کے خلاف سازشوں کے جال بچھاتا رہا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے طاقت رکھنے کے باوجود، قوت رکھنے کے باوجود، سنتا ہونے کے باوجود، اقتدار میں ہونے کے باوجود، آپ نے دیکھا کہ عملی طور پر کبھی بھی اس کے خلاف کوئی جو ہے اس طرح کا فعل نہیں کیا، عمل نہیں کیا۔ اور حتیٰ کہ آپ دیکھ لیجئے وجہ کیا تھی، لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا۔ یہاں پر ایک واقعہ سب کو یاد رکھنا چاہیے نا، وہ بھائی اگر بندہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو وہ کسی بھی طرح کا بندہ اس لا الہ الا اللہ کا بڑا بدن ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہونا بہت۔ اسامہ بن زید کون تھے؟ سیدنا زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ زید بن حارثہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ اور زید بن حارثہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام بے تحاشا محبت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تھے، جنگ کے میدان میں وہاں پر ایک شخص کو گرایا، اور گرا کر اسے قتل کرنا چاہا، تو اس نے
اس نے تو ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اسامہ تم نے اس کے دل میں ڈھانپا تھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ ڈر کی وجہ سے یہ کام کر رہا تھا؟ کل قیامت کے دن اگر وہ یہ لے کر کلمہ لے کر لا الہ الا اللہ لے کر اللہ کے حضور پیش ہو گیا، تمہارا بنے گا کیا؟ ابھی بات کس کو کی جا رہی ہے؟ ایک جلیل القدر صحابی کو، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں جو لشکر بھیجا تھا، بھیجنا تھا، اس کا سپہ سالار 17 سال کی عمر میں مقرر کیا تھا۔ ابو بکر پر سالار، عمر پر سالار، دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ پر سالاری کس کو تھی؟ اسامہ بن زید کو۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، اور اگر کل یہ اس لا الہ الا اللہ کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو گیا تو تم کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اب اگر آپ دیکھیں گے تو آج کے دور میں بھی اسی طرح ہے نا، 2021 میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اس سے خوش ہوئے، ہر جگہ خوشی کے شادیاں بج رہے تھے۔ ہمارے پاس اس موجودہ خدا داد میں خوشی فطری طور پر زیادہ تھی۔ اس کا سبب کیا ہے کہ افغانستان میں امریکیوں کے خلاف جاری جو جنگ تھی، وہ جس طرح سے افغانیوں نے لڑی، بالکل اسی طرح سے اس پاکستان کے لوگوں نے لڑی۔ پاکستان کے لوگوں نے بہت بڑا نقصان برداشت کیا، اپنی معیشت کا نقصان، اپنی جانوں کا نقصان ہر طرح سے برداشت کیا۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ جو لوگ آج حکمران بنے بیٹھے ہیں، یہ لوگ جو آج وزیر بنے بیٹھے ہیں، یہ سارے کے سارے پاکستان میں رہتے تھے۔ ان ساروں کو پاکستانی ریاست میں سنبھالا ہوا تھا، ان ساروں کو پاکستان میں گھر بار کاروبار کیے ہوئے تھے، اور یہاں پر رہ کر یہ سارے کام اپنے کیا کرتے تھے۔ ایک سپر پاور دنیا کی، جس کی مثال دنیا کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی، اس کے ساتھ اس طرح سے جھگڑا مول لے کر 20 سال مسلسل آپ ان کی مدد کرتے ہیں، عملی طور پر ان کی حمایت کرتے ہیں، ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ فتح ہوئی، امریکی ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر آنی دوڑنے پر مجبور ہوئے، اور پوری دنیا میں مسلمان فاتح کی حیثیت میں سامنے آئے، تو سب نے یہ سمجھا تھا کہ ہاں ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اب دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لیکن پھر وہی ہوا جو اکثر ہوتا چلا آیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک ریاست اگر اللہ نے دی تھی، امن پیدا کرتے، سکون پیدا کرتے، وہاں پر جو ہے اپنی اسلامی اقدار کو مضبوط کرتے، وہاں پر ایسا کام کیا جاتا کہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال قائم ہوتی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ نہیں ہوا۔ وہاں سے برادر اسلامی ملک پاکستان کی سرحد عبور کر کے بار بار آ کر حملے کرنا شروع کر دیے گئے، اور آپ نے دیکھا یعنی پچھلی حکومت جو اشرف غنی کی تھی، اور اشرف غنی کی نہیں، حقیقت وہ امریکیوں کی حکومت تھی، حامد کارزائی کی حکومت، جس کو ہم حامد کارزائی کی حکومت کہتے ہیں، وہ حامد کارزائی کی نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں امریکیوں کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں پاکستان کے بارڈر پر ہندوستان نے 17 قونصل خانے بنا رکھے تھے، اور مسلسل پاکستان کے خلاف سازشیں جاری رہتی تھی، پاکستان پر حملے جاری رہتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں وہ حشر برپا نہیں ہوا جو ان ہمارے مسلمان بھائیوں کے آنے کے بعد رہا ہوا۔ اب یہاں پر ہماری طرف سے دلیل دی جاتی ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو مسلمان ہے، ہم بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، آپ کی ریاست نے ان کو انگیج کیا بار بار، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہ بار بار، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہے بار بار، بڑے بڑے علماء کو، کتنے علماء کی تعداد لے کر تقی عثمانی صاحب افغانستان گئے تھے، پوچھے ان سے میں ویڈیو دکھا دیتا ہوں ان کی آپ کو۔ ہمارے جو دیوبندی بھائی ہیں، ہمارے جو حنفی بھائی ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب ان سے بڑا کوئی عالم دین ہے ان میں؟ نہیں۔ شیخ الاسلام ان کے سب سے بڑے عالم، آپ خود لکھتے سارے کے سارے مفتی اعظم، ایسے کیا ان کو بھیجا کہ جائیں جا کر ان کو راضی کریں۔ آج اگر آپ سننا چاہتے تو آپ انہی میں سے
اسکول میں داخل ہو جائے گی اس کے بچوں کا کیا قصور تھا؟ بچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، بھائی بچہ تو معصوم ہوتا ہے، اس کی تو کوئی سوچ نہیں ہے، اس کی تو کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ابھی لوگ اپنے عقیدے میں بھی پوری طرح سے مضبوط اور مستحکم نہیں ہوا، لیکن تم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں میں گولیاں ماری۔ تم جا کر مساجد میں پھٹ جاتے ہو۔ یہ جو مولانا سمیع الحق صاحب کا ادارہ جامعہ حقانی کا پورا خطر، کیا مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحب ادارے حامد الحق کو دھماکہ کر کے قتل نہیں کیا گیا؟ علماء مولانا حسن جان، ہاں جی ہمارے حقی بھائیوں کے کتنے بڑے عالم دین تھے، کیا ان کو قتل نہیں کیا گیا؟ جو آپ سے اختلاف کرے گا، جو آپ کی بات سننے اور ماننے پر تیار نہیں ہوگا، اس پر آپ فوری طور پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے اور کفر کا فتویٰ لگا کے اس کو واجب القتل قرار دیں گے۔ کون سی شریعت ہے یہ؟ کس کی شریعت ہے یہ؟ شریعت محمد کی تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت تو نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ تو میں نے مثال دی ہے کہ اللہ کے نبی نے گن کر حذیفہ بن یمان کو 70 منافقین کی لسٹ بنا کے دی تھی یا نہیں؟ نام گنوائے تھے یا نہیں؟ حذیفہ بن یمان کے پاس 70 لوگوں کی فہرست موجود تھی یا نہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں مدینے میں فوت کی ہو جاتی تھی تو دیکھتے تھے کہ حذیفہ بن یمان کسی جنازے میں شریک ہو رہے یا نہیں۔ اگر جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہو جاتے ہیں۔ جا کر پوچھتے حذیفہ بن یمان سے، حذیفہ ایک بات بتاؤ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک بات بتا دو، صرف میں ایک سوال کا جواب دے دو۔ انہوں نے کہا پوچھیں۔ کہا وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 70 لوگوں کی فہرست بتائی ہے تمہیں، ان میں میرا نام تو نہیں، یعنی میں تو منافقین کی فہرست میں نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا آپ نہیں ہیں، لیکن دیکھ لیجئے وہ 70 منافقین جو گنوا دیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں رہتے تھے؟ وہ مدینے میں کہاں رہتے تھے؟ مسلمانوں کے بیچ۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے مشکل تھا کہ ان کو علیحدہ کرتے، قطار لگاتے اور ان کی گردنیں مارتے تھے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا جب عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے آ کر کہا کہ میرے باپ کو اگر آپ قتل کرنا چاہتے تو مجھے حکم کرے، میرا باپ ظالم ہے، جابر ہے، میرا باپ منافق ہے، اگر آپ قتل کرنا چاہتے تو مجھے حکم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر میں ان کو قتل کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قتل کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسا تیسا بھی یہ مسلمان ہے۔ اب آپ اس کو دیکھ لیجئے، دنیا کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، دنیا کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، ہاں جی ہندوستان سے مودی اٹھتا ہے اور اڑ کے کہاں جا پہنچتا ہے؟ اسرائیل۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ امریکی سفیر اسرائیل میں بیان دیتا ہے، اسرائیل میں امریکی سفیر بیان دیتا ہے کہ یہ جو مشرق وسطیٰ ہے یہ سارا کا سارا یہودیوں کا حق ہے، اس کے اوپر بائبل کا حوالہ دے۔ آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں یہاں پر میں نے جمعہ پڑھایا تھا آرمی ڈاؤن، جس کو حربی جنرال کہا جاتا ہے، جس کو ملاحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، کہ ایک بہت بڑی جنگ ہے اور اس جنگ کی تیاری ہے اور اس جنگ کے حوالے سے مشرق وسطیٰ میں ماحول بنایا جا رہا ہے، کبھی لبنان پر، کبھی اردن پر، کبھی شام پر، آج کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ، جہاں تک جو اسرائیل حملہ ور ہوتا ہے تو یہ گریٹر اسرائیل دو ممالک ہیں نا جنہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی پارلیمنٹ میں نقشے آویزہ کیے ہیں۔ ایک گریٹر اسرائیل کا نقشہ اسرائیل نے اپنی پارلیمنٹ میں آویزہ کیا ہے اور ایک اکھنڈ بھارت کا نقشہ انڈیا نے اپنی پارلیمنٹ میں آویزہ کیا۔ ان اللہ کے بندوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جب اگر انڈیا اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا ہے، ہم کہتے چلے ہم سے تمہارا جھگڑا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، ہندوؤں سے تمہارا کیسے کوئی معاہدہ یا کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ تو تمہارے خلاف امریکیوں کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے خلاف فلمیں بناتے تھے، ان کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کہتے تھے، ان کے خلاف حامد کارزائی اشرف غنی کی مدد کرتے تھے، بڑے بڑے بجٹ اس زمانے میں بھارت نے آ کر افغانستان میں خرچ کیے تھے، تمہارے
کوئی بتا دے کہ ریاست مدینہ کے نقش قدم پر چلنے والا سلسلہ کیسے ہے؟ تو یہ جو ہو رہا ہے اس میں بات اچھی طرح سے آپ کو سمجھنی پڑے گی، بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھنی پڑے گی کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب ایک سلسلہ نہ رک پائے، مجھ سے کسی نے آج پوچھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، میں نے کہا مسلمان تو چور بھی ہوتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے چونکہ اس نے چوری کی ہوتی ہے۔ مسلمان تو ڈاکو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سزا دی جاتی ہے کیونکہ اس نے ڈکیتی کی ہوتی ہے۔ مسلمان تو قاتل بھی ہوتا ہے اور اس کو قتل کے بعد اس کے قتل کی سزا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں کہا جاتا کہ مسلمان اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان جرم کر رہا ہے تو لازمی طور پر اس کو سزا دی جائے گی، اور یہ سلسلہ روکا جانا ضروری ہے۔ پوری دنیا میں ایک گریٹ گیم اس وقت جاری ہے، آپ دیکھ رہے دنیا میں چل کیا ہے۔ ایران کے خلاف پوری حملے کی تیاری ہے، پوری، اور آپ دیکھ لیں گے یہ حملہ ہوتا رہے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس کے اثرات آپ کے ملک پر کتنے آنے ہیں، بجائے اس کے کہ خطے کو مضبوط کیا جائے، باہم آپس میں تعلقات معاملات کو مضبوط کیا جائے، لیکن کیا کیا جا رہا ہے، کمزوری پیدا کی جائے۔ ایک آخری بات آپ کو سنا، ایک یہودی پروفیسر، آپ نے اس کی ویڈیو لازمی طور پر دیکھی ہوگی کہ جس میں وہ ملک گن گن کر بتاتا ہے، ملک گن گن کر بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اردن یعنی جارڈن گون ختم، پھر وہ کہتا ہے لیبنان گون ختم، سیریا یعنی شام گون ختم، لیبیا گون، یمن گون، گن گن کے بتا رہا ہوتا ہے یہ پھر کہتا ہے ایران جانے والا ہے، اور اس کے بعد آخری بات کہتا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہم نے بلوچستان سے یہ سارے معاملات شروع کیے ہوئے۔ کیا خیال ہے، ہم میں سے کسی کو شبہ ہے کہ آج نیتن یاہو اور مودی دونوں مل کر پاکستان کے خلاف ایک اتحاد بنا چکے؟ کیا شبہ ہے کہ مئی میں جو ہماری ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں اسرائیل عملی طور پر ہندوستان کی مدد کے لیے ہر جگہ پر موجود تھا؟ کیا اس میں کوئی دوسری رائے ہے کہ فلسطینیوں کے قتل عام میں، غزہ کے قتل عام میں چند ممالک دنیا میں جو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں ان میں صرف مودی کا بھارت ہے؟ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ؟ اور ہمیں ساری چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہو، وہ بھائیوں یاد رکھے گا، اتحاد اتفاق اس وقت سب سے بڑھ کر مسلمانوں کی ضرورت ہے، سب سے بڑھ کر۔ لیکن اتحاد اور اتفاق ہم یہ کہیں گے اس شرط پر کہ بھائی مارے بھی کھاتے رہو، پھرتے بھی رہو، تمہارے پاس مسلسل مستقل جو ہے وہ بدم نہیں رہے، دھماکے ہوتے رہے، قتل ہوتے رہے، خون کرتا رہے، اور تم کہتے رہو مسلمان بھائی یہ نہیں ہوتی۔ اور میں نے ابتدا میں خطبے کے ابتدا میں آپ کو مثال دی ہے کہ خوارج سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل آئے تھے، ایک بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے ان کو پایا تو میں ان کو اس طرح قتل کروں گا جیسے قوم عاد اور سمود کو قتل کیا، یعنی جس طرح سے اللہ نے قوم عاد اور سمود کو ختم کیا ہے میں بالکل اسی طرح ان کا خاتمہ کروں گا۔ یہ کون کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں، جذباتیت کو ختم کریں۔ یہ سوشل میڈیا کی خبریں جو دائیں بائیں سے آ رہی ہوتی ہے، ہر وقت ایک ہی طرح منفی اور آپس میں ایک دوسرے کے گرے والوں میں ہاتھ ڈالنا، اور یہ سارے سلسلے ان کو بند کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے دین ایمان اسلام والی ہو، اور اللہ جب موت عطا فرمائے تو شہادت کی ہوگی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين